تعلیم بھی جو ہے وہ ساری کی ساری اب سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکے ہیں، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، فقہ کی بھی کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مساجد کو آباد کرتے ہوئے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو کیا مقام و مرتبہ ملے گا، یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مرنے کے بعد صاحبان ایمان کو جنت ملے گی، اب یہ جنت کا راستہ آسان کیسے ہو رہا ہے؟ علم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ جو جنت لینی ہے اس کے لیے اس راستے پہ چلنا ہوگا، وہ راستہ جنت کا آسان کب ہوگا؟ جب علم حاصل کریں گے۔ اور آج آپ امت کی طرف دیکھیں کہ کتنا علم کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتی ہیں، کتنا کتاب کے ساتھ شوق ہے، کتنا پڑھنے پڑھانے کی طرف ہم شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، چاہے اسلامی علوم ہو یا سائنٹیفک علوم ہو، کتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں علم کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور آگے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں، مسجدوں میں، ان مسجدوں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، دونوں چیزوں کا ذکر یہاں پہ کر دیا۔ اور آگے دیکھیں کہ جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، آ کے قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، قرآن کا فہم لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں میں رکھا گیا ہے، وہ دین کو سیکھنے اور سکھانے میں رکھا گیا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر جو ہے وہ ان پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں، پروں کے ساتھ فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مالائے اعلیٰ میں ان فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے لوگ میرے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔